نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ الف لام میم۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، کوئی الہ، الا مگر ہوا وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے۔ الحی کا لفظ حیات سے ہے۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں، یعنی جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی کبھی زوال آئے گا۔ اور القیوم قائم ہے، قائم رکھنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ سورۃ آل عمران کو سورۃ بقرہ کے جڑواں بہن بھی کہا گیا ہے کیونکہ ان دونوں میں بہت سی مماثلت ہے۔ بعض احادیث میں ان دونوں کو پڑھنے کا ایک جیسا ثواب بتایا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گی جیسے دو بادل یا دو صحابان یا جیسے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے اس کے لیے جھگڑا کرے گی۔ ان دونوں صورتوں کو، سورۃ البقرہ اور آل عمران کو، الزہرین کہا گیا ہے۔ دو جگمگانے والی صورتیں، یعنی دو چمکنے والی۔ سورۃ آل عمران مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، 200 آیات ہیں اس میں۔ ان میں خاص طور پر وفد نجران کے بارے میں بات کی گئی۔ عیسائیوں کا ایک وفد جو نجران کے علاقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے اصول پر بہت سی باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران کے اندر جو مماثلت کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1، دونوں الف لام میم سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، البقرہ کے آغاز میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، متقین، منافقین اور کافرین کا۔ اس کے آغاز میں انسانوں کے مزید 2 گروہوں کا ذکر ہے، نمبر 1، راسخون فی العلم، نمبر 2، فتنہ والے لوگ جو دین کے معاملے میں فتنہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3، البقرہ کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اور آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور نمبر 4، آدم اور عیسیٰ میں بھی مماثلت ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیے گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ نمبر 5، اسی طرح سورۃ البقرہ میں اہل کتاب کے ایک بہت بڑے گروہ یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، یہود کا ذکر کیا گیا۔ آل عمران میں نصارہ کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ نمبر 6، اختتام میں بھی دونوں کی دعائیں آتی ہیں، نزول کے اعتبار سے بھی اور قرآن پاک کے اعتبار سے بھی۔ یہ صورت بعد میں آتی ہے، آغاز پر اللہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1، الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جو لگ لگ پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن جیسا کہ ایک معجزہ ہے اور یہ حروف ایک طرح سے چیلنج ہے کہ اے اہل عرب، یہ حروف تمہاری زبان میں سے ہیں اور ان حروف کو جمع کر کے تم ایسی کتاب نہیں بنا سکتے جیسے اللہ نے اتاری ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی الہ برحق وہی ہے کیونکہ اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، وہی اس کا مالک ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، یعنی کوئی الہ برحق نہیں سوائے اسی کے۔
वही असल और सच्चा माबूद है जिसकी इबादत की जानी चाहिए, क्योंकि हय्यु वही जिंदा है, हमेशा से जिंदा है और जिंदा रहेगा। तर्जुमा, जो कुछ भी है ज़मीन पर वो सब फना हो जाने वाला है और बाकी रहने वाला तेरे रब का नाम है। अल हय्यु कामिल हयात के लिए है जिसमें कोई मौत नहीं, खुद भी जिंदा है और जिंदगी देने वाला भी है। अल कय्यूम जो कायम है और कायम रखने वाला भी है, यानी उसी के सहारे, यानी इंसान जीते हैं उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो सबको सहारा देने वाला है। आसमान और ज़मीन उसी की वजह से कायम है। आसमान जो बगैर पिलर्स के है, बगैर सतूनों के है, उसी ने कायम रखे हुए हैं, उसे सहारा दिया हुआ है। अगर वो ना उसको थामे, कोई उसको सहारा नहीं दे सकता। ये दो सिफात के बारे में हदीस शरीफ में आता है, ये इसमें आज़म है। एक हदीस शरीफ में आता है 3 आयात में अल्लाह के इसम आज़म है जिसके ज़रिए से दुआ की जाए रद्द नहीं होती। एक ये आयत है, दूसरी आयतल कुर्सी है और तीसरी सूरत तो आहा है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी परेशान होते, ख़ास तौर पर बदर के मौके पर, तो या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ये पढ़ के अल्लाह से दुआ करते। अल्लाह को पुकारना चाहिए और अच्छे अच्छे नामों के ज़रिए पुकारना चाहिए, ख़ास तौर पर उन नामों से जो हदीस की रोशनी में इसमें आज़म कहा गया है। यानी ये अल्लाह के बड़े बड़े नाम हैं, अल्लाह की पहचान है। इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए जिस किसी की तरफ मुँह करता है, तवज्जो करता है या जाता है, वो फना होने वाले हैं। मसलन आपको कोई मुश्किल पेश आई, आप फ़ौरन सोचते हैं मैं फ़लाँ से मदद लेती हूँ, तो क्या होता है, कभी वो मदद करता है, कभी नहीं करता। उनके बस में नहीं, सब के सब फ़कीर हैं और गनी सिर्फ़ अल्लाह है। सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो बेनियाज है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं। जब भी मुश्किल पेश आए, सबसे पहले उसी को पुकारो, उसी की तरफ तवज्जो करो। वो सुनने वाला है, वो देने वाला है। इलाह होता ही वही है जो सारी कायनात को थामे हुए है। सब चीज़ें उसके कंट्रोल में है, सब उसी के आगे झुके हुए हैं। उसके तमाम कामों में परफेक्शन है। वो अपनी ज़ात में कामिल है, वो अपने कामों में कामिल है, वो किसी का मोहताज नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। लिहाजा हमें भी उसकी तरफ रुजू करना है, उसकी तरफ रुजू करना चाहिए, उसके साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराना चाहिए।